बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या इसहाक डार वाकई निगरान वज़ीर आज़म बन रहे हैं? और इस्लामाबाद में अफवाहों का तूफ़ान तेज़ हो गया है, बल्कि अगर वहाँ 100 अफराद से बात की जाए यहाँ लाहौर में बैठ कर इस्लामाबाद में, तो 100 के 100 उन अफवाहों की तस्दीक करते हैं। तो इससे ये मामला क्या है? और शहबाज शरीफ ने एक बड़ा अहम खिताब किया है जिसमें उन्होंने 3 पॉइंट बताए हैं जिनको हम ख़बरें भी कह सकते हैं। और इसके अलावा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी अदलिया जो कुछ कर रही है उसका मजाक अब आलमी मीडिया पर उड़ रहा है, और BBC वगैरह ने एक ख़बर का तज़किरा किया है, कुछ दूसरे मीडिया ग्रुप जो हैं वो दोनों ख़बरें दे रहे हैं। और पाकिस्तानी अदलिया जिसका माशाअल्लाह साकिब निसार और उसके टोले ने बेड़ा गर्क किया और अभी तक करते चले आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जज बनाकर बिठा दिए गए कि जो अदल के नाम पर भी एक मजाक हैं और कानून बल्कि अखलाकियात के नाम पर भी एक धब्बा है। तो ये BBC की ख़बर कौन सी है ये भी, इसके अलावा अगर वक्त मिला तो हम इस खबर पर भी कुछ बात करेंगे कि सूबा सिंध को जरदारी साहब और मुराद अली शाह साहब ने डाकुओं को लीज पर दे दिया है। ये लीज कितने साल की है ये अभी पता नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं रहा कि लीज पर दस्तखत भी हो गए, उनकी तौसीक भी हो गई और लीज पक्की भी हो गई, और किसी की मजाल नहीं है कि जो डाकुओं की जानो माल या इज़्ज़त आबरू की तरफ मैली आंख उठाकर देखने की जुर्रत भी करे। तो नाज़रीन, सर फहरिस्त ये ख़बर चल रही है कल से कि इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़जाना है वो निगरान वज़ीर आज़म आ रहे हैं। अब इसमें इम्कानात की बात देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसहाक डार ख़ुद को चाहे वो कहें कि मैं माशी महरूम है, सियासतदान नहीं हूँ, लेकिन वो सियासतदान है। वो कौमी असम्बली के रुकन भी मुंतखब होते रहे हैं, वो सेनेट के रुकन भी मुंतखब हुए हैं, वो सियासतदान हैं। तो ज़ाहिर है निगरान हुकूमत में सियासतदान की गुंजाइश नहीं होती। और दूसरी बात यह कि मुस्लिम लीग ने अगर ये तजवीज़ दी है तो क्या उन्होंने जो इस मुल्क के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं उनके साथ मशवरा किया है या उनसे तायद ली है, और या मुस्लिम लीग ये नाम पेश करके ये ख़बर लीक करके कुछ और मकसद हासिल करना चाहती है? अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो लोग इस खबर को 100% सही समझकर आगे चला रहे हैं उन्हें 1-2 दिन वेट करना चाहिए। लेकिन जो मज़े की बात मैं बताने वाला हूँ ये है कि ये ख़बर सामने आते ही PTI का सोशल मीडिया और PTI की जो बचे खुचे इक्का दुक्का चूहे रह गए हैं ज़मान पार्क में, उन पर जो बिजली गिरी है उन्होंने फौरी रिएक्शन दिया कि ये तो जुल्म हो जाएगा, ये तो फलां हो जाएगा, ये इस तरह नहीं होता। सियासी वाबस्तगी रखने वाले किसी भी आदमी को निगरान सेटअप नहीं दिया जा सकता। हालांकि 2018 के इलेक्शन में पंजाब जहां असल मार्का लड़ा गया, जहां सबसे ज़्यादा धांधली हुई, जहां सबसे ज़्यादा सीटें PTI को जालसाजी से दिलवाई गई, वहाँ जब इलेक्शन हुए तो निगरान हुकूमत में कौन था? हसन रिजवी अस्करी, जो हर रोज़ TV चैनल पर बैठकर पता नहीं कितने बरसों से इमरान खान की कसीदे पढ़ता था, PTI के कसीदे पढ़ता था, आइन को गाली बकता था, जमहूरियत को गाली बकता था, कौमी असम्बली को गाली बकता था, मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम को गाली बकता था, और सिर्फ इमरान खान की तारीफ़ें करता था या फिर सदारती निज़ाम के हक़ में बोगस किस्म के मज़गा खेज़ किस्म के दलाइल देता था। और उसकी वाज़ेह वाबस्तगी PTI के साथ थी और अब भी है। उसको निगरान वज़ीर आला बनाया गया, जिसने बरसर-ए-इक़्तिदार आते ही निगरान हुकूमत संभालती ही पंजाब में वो काम किया जो रंजीत सिंह के दौर में भी नहीं हुआ था। यानी पंजाब पुलिस पहली मरतबा घरों में घुसी, औरतों को मारा, औरतों को घसीटा, बच्चों को मारा, बच्चों को उठाकर पटखा, क्योंकि उनको पीछे से इसी हसन अस्करी रिजवी का आर्डर था, उसकी तामील ज़रूरी थी। और उसके बाद फिर जब निगरान हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बाद भी आपने देखा कि PTI ने अपने पंजाब के 3.5-4 साल के दौर में घरों के अंदर घुस कर औरतों को मारा, औरतों को घसीटा। और वही फिल्में आपके इल्म में है कि वही फिल्में इन्होंने फिर मौजूदा निगरान हुकूमत के सर पर मढ़ दी कि देखो इस निगरान हुकूमत के दौर में जो अब मोहसिन नकवी की वजारत आला के तहत ये जो निगरान हुकूमत कायम है, इस पर मढ़ दी कि ये जुल्म इन्होंने किया। फिर खैर वो तो प्रोपेगेंडा झूठा साबित उसी दिन हो गया। लोगों ने उसी दिन फिर वो बैक डेट की वो तारीखें निकाल कर वीडियो सारी क्लिप शेयर कर दी कि ये तो इमरान खान के अपने दौर की हैं। तो बहरहाल वो काफ़ी कोहराम मचा हुआ है। जैसे कि इसहाक डार आ गया
تو وہ کیئر ٹیکر نہیں ہوگا، وہ انڈر ٹیکر ہوگا جو پی ٹی آئی کا کفن دفن کر کے جائے گا۔ حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ اگر اسحاق ڈار نہ آیا کوئی دوسرا آ گیا، دوسرے نام لیے جا رہے ہیں، مثلا کہ ایک نام آسن بھون صاحب کا بھی ہے جو زیادہ لیے جا رہے ہیں، نام 6-7 نام لیے جا رہے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ نام لیے جا رہے ہیں ان میں آسن بھون صاحب ہیں، ان میں محسن نقوی صاحب ہیں، ان میں حفیظ پاشا صاحب بھی ہیں۔ محسن نقوی صاحب کے بارے میں تو یہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے متعلقہ لوگوں کو یہ اطلاع دے دی ہے کہ میں وزیر اعظم کی کرسی میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا۔ تو اب پیچھے آسن بھون صاحب بچتے ہیں یا حفیظ پاشا صاحب بچتے ہیں یا پھر یہ جو اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا۔ تو ان سے عرض ہے پی ٹی آئی کے اب آپ سے کہ آپ نے بم کو دلتی ماری ہے، آپ کے لیے انڈر ٹیکر نے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی ہے۔ اب نگران وزیر اعظم چاہے آپ راجہ ریاض کو بنا دو، چاہے کسی ثبوت اللہ مجددی کو بنا دو، چاہے کسی مولوی نور اللہ کو بنا دو، نگران حکومت میں کون وزیر اعظم ہے اس بات کا اس بات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جو ڈن ہونے جا رہی ہے۔ یہاں ظاہر ہے کہ ایک رکاوٹ ضرور پیدا ہو گئی جس کی اب تصدیق ہو گئی ہے کہ شہباز صاحب نہیں چاہتے کہ عمران خان کو ان کی حکومت کے دور میں گرفتار کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ 12 اگست کے بعد جو حکومت آئے وہ اسے گرفتار کرے۔ خیر، اسے قطع نظر جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے، اور جو بھی آئے گا وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک نائٹ میئر ہوگا۔ ایک وہ انڈر ٹیکر کا کام کرے گا، انڈر ٹیکر کا کام پہلے سے شروع ہو چکا ہے، لیکن اس میں مزید تیزی آئے گی، اور جو عسکری ذرائع سے لوگ رابطے رکھتے ہیں، جن کو رابطوں کا دعویٰ ہے، اور جو ان کے بہاف پر ذمہ داری کے ساتھ یہ خبر شیئر کرتے ہیں اور خبر چلاتے ہیں، ان سب کا یہ کہنا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی جو سامنے نہیں آتے، صرف ٹیلی فون کی حد تک اپنی اطلاع دیتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے عمران خان کے لیے نرمی کی، کیونکہ اگر عمران خان سے نرمی کرنی ہے تو پھر کلبھوشن جادو کو بھی باعزت بری کر کے اسے چھوڑنا پڑے گا، اور اس کی جو قید تھی اب تک کی جو کئی برس ہو چکے ہیں اس کو، تو اسے حبس بیجا قرار دے کر اس سے معافی مانگنی پڑے گی کہ ہم نے آپ کو غلطی سے پکڑ لیا۔ اگر تو یہ کلبھوشن جادو رہا ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان سے بھی نرمی ہو سکتی ہے۔ دوسرا ایشو جناب یہ ہے کہ افواہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا بھی ایک بیان آیا، اور کوئی اور بیان بھی آئے کہ اسلام آباد میں افواہیں چل رہی ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں، الیکشن وقت پر نہیں ہو رہے، اور یہ سلسلہ زیادہ چلا ہے تب سے جب سے فیصل وابڈا صاحب نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کسی صورت وقت پر نہیں ہوں گے، ان کا دعویٰ یہ ہے۔ اچھا، فیصل وابڈا صاحب کے بہت سارے دعوے درست نکلے ہیں، لیکن ہر دعویٰ ضروری نہیں کہ درست ہو، کچھ ان کی باتیں غلط بھی نکلی ہیں۔ مثلا انہوں نے ایک بات کی تھی کہ عمران خان جب جلوس لے کر نکلے گا تو خون کا سیلاب آئے گا۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں کوئی خون کا سیلاب نہیں آیا۔ 3, 4, 5 آدمی عمران خان کے قافلے میں حادثات کا شکار ہو کر اپنی جان سے گئے، اور ایک فائرنگ کا واقعہ آیا جس میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے پی ٹی آئی ہی کے ایک کارکن کو قتل کر دیا گولی مار کر، اور عمران خان کو زخمی کر دیا قاتلانہ حملے میں جس طرح بتایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی خونی انقلاب آیا نہ کوئی خون کے چھینٹے اڑے۔ تو میں خیر یہ نہیں کہہ رہا کہ فیصل وابڈا صاحب کا دعویٰ غلط ہے، لیکن یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو فضا ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ الیکشن نومبر میں ہونا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب اگلا سوال جو ہے نا وہ زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ التوا سے کیا مراد ہے؟ کیا التوا سے یہ مراد ہے کہ معاملہ مارچ تک لے کر جایا جائے، یا التوا سے یہ مراد ہے کہ معاملہ 1 سال تک آگے لے کر چلے جایا جائے؟ میرا خیال ہے یہ 1 سال والی آپشن اگر کسی کے دل میں ہے تو اسے نکال دینی چاہیے۔ اس سے پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان بہت ہوگا۔ مارچ والی آپشن ٹھیک ہے، اس کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے، اور اب اگست میں یہ حکومت ختم ہوگی تو اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری، مارچ، یعنی یہ 8 مہینے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس ہوں گے۔ ان میں وہ اپنی معاشی صورتحال کے حوالے سے جو ایجنڈا انہوں نے بنایا ہے، ان لوگوں نے سنا ہے کہ بہت ہی زیادہ محتاط طریقے سے بڑا زبردست کوئی ایجنڈا بنایا ہے، عمل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس میں 1 سال کی گنجائش نکالنے کی کوشش جو ہے وہ خاصی خطرناک ہوگی۔ تو خیر ان افواہوں کو ہم زیادہ نہیں چھیڑتے، اور میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ مارچ سے آگے نہیں جائے گا، اور مارچ سے آگے جانا بھی نہیں چاہیے۔ شہباز شریف صاحب نے کل خطاب کیا، بہت ساری باتیں کی، 3 باتیں انہوں نے زبردست کی ہیں۔ ایک تو جو انہوں نے کہا
کہ پاکستان کے خلاف جو سازش ہوئی اس کا حوالہ دیا، جس نے پاکستان کو برباد کر دیا، جس نے اداروں کو برباد کر دیا، جس نے عدلیہ کے چہرے پر ایسی کالک ملی کہ اب عدلیہ کا چہرہ نظر نہیں آتا، کوئی کالے رنگ کا کچھ جناحتی نظر آتا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ان سازشوں کے ٹولے کا سرغنہ جو تھا وہ تھا ثاقب نثار، اس میں کوئی شک نہیں، سب کو پتہ ہے۔ لیکن وزیر اعظم نے اس کی رسید دے کر یہ بات ایک ریکارڈ پر کر دی، جو ایک اس لحاظ سے اہم ہے کہ ایک وزیر اعظم کی طرف سے یہ بات سامنے آئی سازشوں کے سرغنے کے خلاف، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب ثاقب نثار میں کچھ شرم حیا کا مادہ، ضمیر کا مادہ ظاہر ہے کہ نہیں ہے، ورنہ وہ اسے ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا، اسے مر جانا چاہیے تھا، کھوسے کو مر جانا چاہیے تھا، گلزار کو مر جانا چاہیے تھا، اعجاز الحسن کو مر جانا چاہیے تھا، بندیال شندیال پتہ نہیں کتنے 7 8 9 10 جتنے بھی تھے، ان سب میں شرم ہے۔ یہ دنیا دیکھنے کی منتظر ہے کہ ان میں سے کسی کے اندر کوئی شرم و حیا ہے کہ نہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے، اور اس طرح انہوں نے اس لابی کو ایک زد پہنچائی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ نواز شریف پاکستان نہ آئے۔ انہوں نے جس طرح شہباز شریف نے سرغنہ قرار دیا ثاقب نثار کو، تو یہ جو نواز شریف کی اینٹی لابی ہے، جو نواز شریف کی دشمن ہے، اس کے سرغنہ صاحب ہیں جناب یہ خواجہ آصف صاحب۔ ہر تیسرے دن وہ یہ بیان دیتے ہیں نواز شریف کی ہمدردی میں کہ ہم نہیں چاہتے کہ موجودہ سسٹم کے ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب آئیں، وہ بڑی جان قیمتی ہے، وہ ہمارے ملک کے قائد ہیں، ان کی جان کو ہم رسک میں نہیں ڈال سکتے۔ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن خواجہ آصف صاحب کو نواز شریف کا درد نواز شریف سے بھی زیادہ ہے۔ دراصل یہ ہمدردی کے پردے میں اپنی دلی خواہش ہے کہ نواز شریف کو پاکستان نہیں آنا چاہیے۔ خواجہ آصف کے کیا مفادات ہیں یہ وقت آنے پر کھل جائے گا۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ JUI نے ہمارا ساتھ دیا ہے، ہم JUI کو ساتھ رکھیں گے۔ یہ ایک پیپلز پارٹی کو میسج ہے کہ وہ اگر کسی مسئلے پر یعنی غلط طریقے سے دباؤ میں لاتی ہے مسلم لیگ نون کو یا کسی اور طریقے سے، تو ہم JUI ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں غیر ضروری طور پر دباؤ کا شکار کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ظاہر ہے زرداری صاحب کے اپنے مفادات ہیں، ان کو مفادات رکھنے کا حق ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پنجاب میں مسلم لیگ نون 30 یا 40 سیٹیں دے۔ ناظرین، عدلیہ کے جو کردار ہے وہ آپ دیکھیں، مجسٹریٹ بھی ایک عدلیہ کے ضمن میں آتا ہے، اور پھر اسلام آباد میں ایک غریب مزدور فرمان اللہ، وہ اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس گھر تک نہیں ہے صحیح شکل و صورت میں، کچی مٹی اور اینٹوں کا ایک ڈھانچہ سا کھڑا کیا وہ اس نے، 5 بچے ہیں، 4 اس میں سے معذور ہیں، اور وہ ایک کلفیاں بیچ کر ریڑھی لگاتا ہے جس پر وہ کلفیاں بیچتا ہے، اور مہینے میں بڑی مشکل سے اپنا اور بچوں کا گزارا کرتا ہے، کیونکہ معذور بچوں کو جو دوائی لازمی دینا بنتی ہے ان کا جو بل ہے وہ بھی 8,000 آتا ہے۔ یہ ساری سٹوری BBC نے چھاپ دی ہے اور بڑے مزے لے کر چھاپی ہے، اور یعنی کوئی تبصرہ کوئی کمنٹ کیے بغیر اس نے پاکستانی عدالتی نظام کی ایک تصویر کھینچ کے رکھ دی ہے جو ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ اور پاکستانی عدلیہ جو 139ویں یا 40ویں نمبر پر تھی، میرے خیال میں اب اگر دنیا میں 200 ملک ہیں عدلیہ والے تو یہ 200ویں نمبر پر چلی گئی ہے۔ اس کو مجسٹریٹ نے پکڑا اس بات پر کہ اس نے فیصل مسجد کے ساتھ ریڑھی لگائی تھی اور یوں وہ تجاوزات کا مرتکب ہوا تھا۔ اچھا، کسی جگہ ریڑھی لگانا تجاوزات نہیں ہوتا، وہ ایک خلاف ورزی ہوتی ہے قانون کی، جس پر چالان ہوتا ہے اور اس چالان میں 400 روپے بھی جرمانہ ہوتا ہے۔ تجاوزات یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ آپ اینٹیں وغیرہ رکھ کر، لکڑی کا پھٹا رکھ کر وہاں مستقل بیٹھ جائیں۔ ریڑھی تو ایک موبائل چیز ہوتی ہے۔ اچھا، اس کو جناب 5-6 لاکھ روپے جرمانہ ہو گیا ہے اور 3 ماہ کی قید ہو گئی ہے۔ اچھا، 3 ماہ کی قید تو چلو بیچارہ وہ کاٹ لے گا، یہ 5 لاکھ جرمانہ 6 لاکھ جرمانہ کہاں سے لائے گا؟ یہ مسئلہ اسلام آباد ہائی کورٹ گیا تو وہاں سے حکم صادر ہوا کہ یہ سزا جائز ہے، کیونکہ ملزم جو ہے وہ بھتہ خوری کا نیٹ ورک بھی چلاتا ہے۔ ناظرین، جو بھتہ خوری کا نیٹ ورک چلاتا ہو وہ کلفیاں بیچنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ کلفیاں نہیں بیچتا، اور اس کا گھر کچا مکان نہیں ہوتا، اور اس کے پاس بچوں کے علاج کے پیسے نہیں ہیں، یہ شکایت بھی نہیں ہوتی۔ ایک غریب مزدور، جہاں یہ وہی عدلیہ ہے جو
पाकिस्तान के सबसे बड़े कब्ज़ा ग्रुप, तजावज़ात ग्रुप और सबसे बड़े माफिया मलक रियाज को झुककर सलाम करती है। और जब साकिब निसार था वो साथियों का सुरगना, तो जब मलक रियाज सुप्रीम कोर्ट जाता था तो साकिब निसार का बस नहीं चलता था कि वो फूलों के हार लेकर मलक रियाज के गले में पहनाए और उसको एक फर्शी सजदा बजा लाए, उसके सामने झुक कर फर्श पर माथा टेक कर उसकी आरती उतारे। ये साकिब निसार का बस नहीं चलता था, कम दूसरे भी नहीं है। वहाँ एक मजदूर, पूरे पाकिस्तान में कब्ज़ा ग्रुप फैले हुए हैं, प्लाजे बने हुए हैं और अस्पताल तक कब्ज़ा ग्रुप ने बनाए हुए हैं, रिहायशी कॉलोनियाँ, मार्केटों पर कब्ज़े, मस्जिदों की ज़मीन पर कब्ज़े। किसी अदालत में जुर्रत नहीं है कि वो किसी कब्ज़ा माफिया को सज़ा देनी तो दूर के बाद अदालत में तलब भी कर सके। और इस मुल्क में जहां दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कब्ज़ा ग्रुपों के पास पाकिस्तान की ज़मीन जितनी है वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। कब्ज़ा ग्रुप जितने ताकतवर हैं इस वक्त, माजी में लैटिन अमेरिका में ड्रग माफिया उतने ताकतवर नहीं थे जितना पाकिस्तान में इस वक्त कब्ज़ा ग्रुप माफिया। और ये जो 16 लाख रुपए तनख्वाह लेकर मुफ्त बिजली लेते हैं, ये किसी कब्ज़ा ग्रुप से कम है। वहाँ एक मज़दूर को, एक मजिस्ट्रेट 15-20 हज़ार रुपये महीना कमाने वाले को 5 लाख जुर्माना करता है, 3 महीने के लिए अंदर करता है। उसकी रेडी जिस पर वो कुल्फ़ियाँ बेचता था उसको जब्त कर लेता है। इस मजिस्ट्रेट का नाम मैंने भी यहाँ लिखा था, वो भी सरदार मोहम्मद आसफ़। पाकिस्तान में इंसाफ की हुकूमत होती तो इस सरदार मोहम्मद आसफ़ को पिंजरे में बंद करके पाकिस्तान के हर शहर में इसकी नुमाइश की जाती और इस पर टिकट लगाया जाता है कि देखो ये है वो दिमागी मरीज़, वो जहालत का मरीज़, वो फ़िरौनियत का मरीज़, वो नफ्सियाती मरीज़ जिसे पागल खाने में होना चाहिए था या जिसे किसी ऐसी हवालात में होना चाहिए था जहां इस पर सुबह शाम थानेदार पांजा लगाते, बजाय इसके वहां होने के ये जनाब पाकिस्तान का मजिस्ट्रेट बन गया। नाज़रीन, ये है जनाब पाकिस्तान की सूरत हाल। और दूसरा फ़ैसला वो आपने सुन लिया, इमरान ख़ान के 2 केसेस में, दहशतगर्दी के केसेस में, वो कोई इस्लामाबाद का जज है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उसने इमरान ख़ान को ज़मानत की दरख्वास्त में बरी तो कर दिया, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे रिमार्क्स भी दिए। आप वो फ़ैसला पढ़ लें, अखबारात में, कल के अखबारात में छपा हुआ है। उसमें लिखा, उसके फ़ैसले से लगता है कि जज साहब फरमा रहे हैं कि किसी को किसी जुर्म पर अक्साना कोई जुर्म नहीं है। कत्ल का जुर्म हो, बम धमाके के लिए उकसाए, कत्ल के लिए उकसाए, कुछ भी करने के लिए उकसाए, वो जुर्म ही नहीं है, वो तो पाक साफ़ है। और मौसूफ जज साहब जो हैं उन्होंने पुलिस के जहन का हाल भी पढ़ लिया। ज़ाहिर है ये वो सारे लोग हैं जो दीवार के पार भी देख लेते हैं, जो दिलों के अंदर भी देख लेते हैं। उन्होंने देख लिया कि पुलिस की नीयत ठीक नहीं, पुलिस बदनीयत है। तो खैर ये है हमारा अदालती निज़ाम, अल्लाह माफ़ करे। और नाज़रीन, आखिर में सिंध के अंदर जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पर शुमाली सिंध या कच्चे का इलाका जिसके डांडे जनूबी पंजाब से भी मिलते हैं, वहाँ कई साल से डाकुओं के गिरोह सरगर्म अमल हैं जिनको हाथ लगाने के लिए कोई नहीं जाता, क्योंकि पुलिस पार्टी जब भी भेजी जाती है तो वो अपने बंदे शहीद करा के आ जाती है, क्योंकि उनके पास वो हथियार नहीं और कच्चे के डाकुओं के पास पूरे पूरे हथियार हैं। और सिंध के वडेरे जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ पर लगे हुए हैं। और परसों का दिन ज़्यादा अहम इसलिए था कि एक शहर है पन्नू आकल, वहाँ डाकुओं का एक जुलूस निकला है। उन्होंने बंदूकें लहराते हुए शहर पर हमला किया, 2-3 आदमियों को कत्ल किया, माल असबाब लूटा और फरार नहीं हुए। वो जुलूस लेकर आए थे, जुलूस लेकर ही गए। सांगी में भी उन्होंने जुलूस निकाला, ये भी शुमाली सिंध का इलाका है, वहाँ भी उन्होंने जुलूस निकाला और पुलिस वालों ने इस जुलूस की खबर सुनकर थाने के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। उनकी मेहरबानी थी डाकुओं की कि उन्होंने पुलिस थाने पर हमला नहीं किया। इसी तरह घोटकी में भी इनकी वारदातें बढ़ गई हैं, वहाँ भी ये माशाल्लाह जुलूस लेकर जाते हैं और कोई इनको पकड़ने वाला नहीं। और इन डाकुओं में से सिंधी और सराइकी मुकामी लोग जो हैं वो कम हैं, ज़्यादा लोग वो हैं जिनको जनरल फैज़ हमीद ने पख्तूनख्वा के इलाके से, कबायली इलाके से, वहाँ से उनको नकल मकानी करवा के यहाँ रीलोकेट किया अपर सिंध और जनूबी पंजाब के इलाके में कि जाओ हमने तुम्हें सिंध लीज़ पर दे दिया। बाद में फिर जरदारी साहब और मुराद अली शाह साहब ने इन डाकुओं को
دی گئی لیز کو اون کر لیا، اور ماشاءاللہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب نے بھی پکے اسٹامپ پر دستخط کر دیے ہیں، اور مراد علی شاہ صاحب نے پکے اسٹامپ پر دستخط کر دیے ہیں، اور جنوبی پنجاب میں بزدار صاحب نے بھی اس پر پکے دستخط کر دیے ہیں۔ جب سے نگران حکومت آئی ہے جنوبی پنجاب میں ان کی کارروائیاں کچھ کم ہوئی ہیں، لیکن شمالی سندھ میں بڑھ گئی ہیں، اور سندھی عوام جو ہیں وہ جھولیاں پھیلا پھیلا کر، ہاتھ اٹھا اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں۔ کس کو دے رہے ہیں یہ وہاں آپ جا کر خود پوچھ لیجئے۔ ناظرین، عمران خان کی جو ذہنی پریشانی ہے اس میں صرف دو فکرے میں کہوں گا کہ اس نے یہ کہا ہے اپنی تازہ تقریر میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آزادی کے لیے جنگ لڑے گا میں اس کو شہید قرار دوں گا۔ یہ اس نے قرآن پاک یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں دوسری مرتبہ بکواس کی ہے۔ اسلام کے خلاف تو یہ بکواس بلا ناغہ کرتا ہے۔ یہ سراپا ابو لہب اور ابو جہل کا کیا کہنا چاہیے کہ تلمیذ غیر رشید، لیکن قرآن پاک کے بارے میں اس نے دوسری مرتبہ بکواس کی ہے۔ پہلی مرتبہ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ہمارے قرآن میں لکھا ہے۔ ہمارے قرآن سے میرا ذہن گیا کہ شاید وہ مرزا غلام قادیانی اور وہ مرزا بشیر الدین محمود کے قرآن کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو میں نے اس کا نیٹ پر وہ ترجمہ دیکھا اور خلاصہ دیکھا، اس میں بھی یہ بات نہیں لکھی۔ اس نے لکھا کہ ہمارے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ خودکشی کر لو۔ اس نے یہ بکواس کی، اور آج پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آزادی کے لیے جنگ لڑو اور شہید ہو جاؤ، میں تمہیں شہادت کی موت دوں گا۔ قرآن میں ایسا کوئی فکرہ نہیں ہے۔ آزادی ہو یا کوئی اچھی اور انسانی قدر، اسلام نے ان سب کو اس بنیاد میں سمویا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، برے اعمال سے بچو، نیک اعمال کرو، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، جو تمہیں حکم دیے گئے ہیں عبادات کے اور سماجی تقاضوں کے ان پر عمل کرو، جو تمہیں منع کیا گیا ہے حرام ہونے کے والے سے ان سے باز رہو، اور جو کافروں سے جنگ لڑتا ہوا مارا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ تو کیا عمران خان وہ یا اس کا کوئی بغیرت پیروکار بتا سکتا ہے کہ یہ اس نے جو بکواس کی ہے وہ قرآن میں کہاں لکھی ہے یہ بات؟ یہ بنکر اور بالٹی میں بند ہے، خود یہ بنکر اور بالٹی میں بند ہے، اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے نکلو اور جانیں قربان کرو اور شہید ہو جاؤ، تمہیں جنت ملے گی، میری خاطر نکلو۔ اے بدبخت کے بچے، تو خود کیوں نہیں شہید ہو جاتا؟ جو اگر تو اسے شہادت کی موت سمجھتا ہے، جا باہر نکل اور حقیقی آزادی کے لیے بندوق اٹھا، تاکہ تجھ سے اس قوم کو بھی نجات ملے اور تمہارے پارٹی کے زومبیز کے ٹولے کو بھی نجات ملے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔